بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے فیڈ بیک دے دیں. میری وائس کلیئر ہے؟ سلائڈز ویزیبل ہیں؟ یس سر. جزاک اللہ. اچھا، آج میں 5 منٹ میں انشاءاللہ ریکیپ دیتا ہوں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں نئے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے ہم نے کہا لفظ جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، با معنی اور بے معنی. با معنی کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی کو محمل. ہماری ساری گفتگو کلمہ سے ریلیٹڈ ہوگی. پھر کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم اسم سے سٹارٹ کریں گے اپنی اسٹڈیز کو. اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہیں، جن پہ غور و خوض کیا جائے بیفور یوزنگ اٹ ان اے سینٹینس. سب سے پہلے اس کی حالت یا کیس، جس کے لحاظ سے وہ رفع، نصب یا جر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کی جنس، جینڈر، جس کے لحاظ سے وہ مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے. پھر اس کی عدد یا نمبر، جس کے لحاظ سے وہ واحد یا تثنیہ یعنی ٹوز میں ہو سکتا ہے، یا جمع سنگولر ٹوز یا پلورل میں ہو سکتا ہے. اور بالکل لاسٹ میں اس کی کائنڈ، جس کے لحاظ سے وہ نکرہ یا معرفہ ہو سکتا ہے. تو فی الحال ہم ڈسکس کر چکے ہیں حالت کو، کیس کو ہم اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں. اسم کی حالت کے لحاظ سے رفع، نصب اور جر 3 ہی حالتیں پاسبل ہیں، چوتھی کوئی پاسبل نہیں ہے. اب حالتوں کے لحاظ سے اس کی اقسام کچھ ہیں. معرب، منصرف یا خالی منصرف، یہ وہ ہوتے ہیں اسما جو تینوں حالتوں میں رفع، نصب، جر میں اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں. دے آر 80 to 85%. پھر 12 to 15% ہوتے ہیں غیر منصرف، یہ صرف 2 حالتوں میں اپنی شکل چینج کرتے ہیں. نصب اور جر میں کی شکل ایک ہی رہتی ہے. منصرف کی علامت میں تنوین ہوتی ہے. منصرف 80 to 85%، اور دوسرا ان کے ساتھ تنوین اٹیچ ہوتی ہے آخر میں، یا ڈبل پیش یا ڈبل زبر یا ڈبل زیر. غیر منصرف جو ہوتے ہیں 12 to 15% کہہ لیں، اندازے ہی ہیں گرامیرینس کے، اور بس یہ بتانے کے لیے کہ کم ہوتے ہیں. اور ان کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، بلکہ کوئی سنگل حرکت ہوگی، زبر، زیر یا پیش. اور یہ نصب اور جر میں ان کی حالت ایک ہی رہتی ہے. نصب اور جر جو ہے ان کا وہ کیا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، 2 ایکسیپشنز ہیں اس رول کی کہ نصب اور جر میں حالت ایک رہیں گی، وہ ہم ادھر پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ پڑھیں گے. لاسٹ میں مبنی ہوتے ہیں، یہ نیئرلی 2% ہوتے ہیں، اور یہ تینوں حالتوں میں کیا ہوتے ہیں، ایک ہی رہتے ہیں. ہاذا ہاذا ہاذا، الذی الذی الذی. اسی طرح اور بھی کافی ہیں، ہدن ہدن ہدن، یا عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، اس طریقے سے. حرکات اور اعراب میں فرق پڑا تھا ہم نے کہ کسی بھی حرکات ہوتی ہیں جو واؤلز ہوتے ہیں، زبر، زیر، پیش، جبکہ ہر اعراب ہوتی ہے وہ اسم کے آخری حصے میں آنے والی وہ حرکات جو یہ بتاتی ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی. تو وہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ حرکات بھی ہو سکتی ہیں، وہ اعراب کہلاتے ہیں. جیسے منافقون میں جو ہے اس کی آخری جو 2 پیش ہیں وہ اعراب ہیں، باقی ساری جو اس کی حرکات ہیں. ابراہیموں کی جو آخری پیش ہے یہ اس کی اعراب ہے، باقی ساری جو اس کی حرکات ہیں. اب ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا جینڈر یا جنس. تو بیفور یو اسٹارٹ دس نیو لیسن، اس سے پہلے تک کوئی کنفیوژن یا کچھ ہو تو آپ کائنڈلی مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں. پلیز گیو می دا فیڈ بیک ان ایدر کیس. کلیئر ہے یا کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں، اس کے بعد ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آئی ایم ویٹنگ فار یور ریسپانس. چلیں ٹھیک ہے، کلیئر ہے، آگے چلتے ہیں. تھینک یو فار یور فیڈ بیک.
آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینڈر کا. ویسے اس رمضان کلاس کا الحمدللہ یہ فائدہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا بہت جلدی جلدی آ رہی ہیں. ہر دن ایک نیا سبق ہوتا ہے, تو آپ زیادہ اگر آپ ریگولرلی اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تو بھولنے کا چانس کم ہوگا. جب میں یہ چیز ایئر یونیورسٹی میں کروا رہا تھا تو پرابلم یہ تھی کہ ہفتے بعد باری آتی تھی, اور اس میں بھی کچھ لوگ اسکپ ہو جاتے تھے, تو وہ پچھلا ہفتہ بندہ بھولا وہی ہوتا تھا. تو کوشش کریں کہ تھوڑا ریگولرلی اٹینڈ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا جی, جینڈر پہ آتے ہیں. جینڈر کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے, جینڈر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی, یعنی لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز. جو لیونگ تھنگز کے جینڈرز ہیں نا, مذکر, مؤنث, میسکولائن, فیمینائن, یہ تو ڈیفائنڈ ہیں ہر زبان میں. مثال کے طور پہ ماں یا مدر, یہ کسی بھی زبان میں, عربک, اردو, انگلش, فارسی, کوئی بھی لاطینی, اولندیزی, کوئی بھی زبان آپ لے لیں, فرانسیسی, ماں یا مدر جو ہوگی وہ فیمینائن ہی ہوگی. وائی؟ بیکاز اٹس اے لیونگ تھنگ, وہ حقیقی ایک آبجیکٹ ہے, اور ان کے مقابلے میں باپ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ماں کے مقابلے میں جو لفظ باپ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی ایک حقیقی مؤنث کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر ایگزسٹ کرتا ہے لیونگ تھنگس میں. لیونگ تھنگس میں کوئی چیز یا تو میسکولائن ہوگی یا فیمینائن ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ جو بھی ہوگی وہ ہر زبان میں تھرو آؤٹ یونیفارم ہوگی. اسی طرح بھائی ہے, دنیا کی ہر زبان میں بھائی مذکر ہی ہوگا. بہن ہے, دنیا کی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوگی. تو حقیقی یا لیونگ جو جینڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی زبان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو دے آر ایکول ان, دے آر سیم ان آل دا لینگویجز. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کا جو میسکولائن ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک, مثال کے طور پہ مذکر یا مذکر کے مقابلے میں فیمینائن ایگزسٹ کرتا ہے. مذکر ہے ابن, باپ, تو اس کا فیمینائن کیا ہوگا؟ امن, ماں. اخن, بھائی. اختن, بہن. رجل, مرد. امراتن, عورت. ولد, لڑکا. بنت, لڑکی. ابل, اونٹ. ناقۃ, اونٹنی. ٹھیک ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی تھی, تو اس کے لیے ناقۃ اللہ وسقیاہا آپ پڑھتے ہوں گے سورہ کس میں, واللیل اذا یغشی النہار اذا تجلی, اس میں سورہ لیل میں. جی, سورہ لیل میں کس میں, خیر, تو وہ وہاں پہ ہے ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کئی جگہ ذکر ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایبلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لیونگ تھنگس, ان کا جو جینڈر ہوتا ہے وہ اکراس دا بورڈ ایگریڈ اپون ہوتا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہر زبان میں اس چیز کو ویسے ہی کنسیڈر کیا جائے گا, فیمینائن یا میسکولائن, ڈیپینڈنگ اپون دا لیونگ آبجیکٹ. اس کے مقابلے میں جو غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ کتاب. کتاب اردو میں کیا چیز ہے بتائیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے کتاب اٹھائی یا میں کتاب پڑھ رہا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں گے اردو میں کتاب کا کیا وہ مطلب جینڈر کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ مذکر سر. اچھا, مذکر. اچھا, اور کوئی؟ میسکولائن. دیکھیں, میں نے کتاب پڑھی, میں نے یہ کتاب اٹھائی. کتاب اٹھایا نہیں ہوتا, کتاب پڑھا نہیں ہوتا. تو یہ ایکچولی ہم اردو میں سے مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. جو آپ کے نان لیونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں نا, انہیں ہم ایز اے میسکولائن یا فیمینائن ٹریٹ کرتے ہیں. یہ اٹ سیلف کوئی ان کے اندر کوئی جنس والی چیز نہیں ہوتی. یہ اٹ سیلف میسکولائن یا فیمینائن نہیں ہوتے. ان کا جو یوزیج ہوتا ہے, یہ استعمال ہوتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم وہ میسکولائن اس کا استعمال کر رہے ہیں یا فیمینائن استعمال کر رہے ہیں. تو کتاب اردو میں ایز اے مؤنث استعمال کی جاتی ہے. یوزیج, استعمال آف کتاب ان اردو از مؤنث, while the استعمال of the same کتاب in Arabic is مذکر. اسی طرح قلم ہے, تو یہاں ہم اردو میں بھی ہوتا ہے میں نے قلم اٹھایا, میں نے قلم سے لکھا, تو وہ یہاں بھی مذکر ہی ہے. درخت, تو دونوں جگہ مذکر ہے, اور پتھر دونوں جگہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جو اردو میں ڈیفرنٹ ہو انگلش میں. مثال کے طور پہ اب مون ہے, وہ چاند اردو میں نکل آیا, انگلش میں وہ مؤنث ہوتا ہے اس کا استعمال. بحری جہازی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, بحری جہاز اردو میں مذکر ہے, انگلش میں مؤنث ہے. تو the usage of non living things depends upon the language اور the grammarians, ٹھیک ہے, یا اہل زبان. تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ جو نان لیونگ تھنگس ہیں, نان لیونگ آبجیکٹس ہیں,
ایک منٹ، ان کی جو the gender of non-living objects depend upon the language. اس زبان پہ منحصر ہے، جو بھی زبان ہوگی اس کا اپنا ہی ہوگا. یہاں میں لکھ دیتا ہوں چھوٹا سا. جینڈر آف نان لیونگ آبجیکٹس ڈپینڈ اپون دا لینگویج. ٹھیک ہے، تو وہ ہر زبان میں اس کا اپنا ہی حساب کتاب ہوگا. تو وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اہل زبان اس چیز کو کیسے بولتے ہیں. مثال کے طور پہ اب مطلب دہی ہے، دہی لکھنؤ والے کہیں گے دہی کھٹا ہے، دہلی والے کہیں گے دہی کھٹی ہے. اب دونوں اہل زبان ہیں، دونوں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اردو زبان کے بارے میں، بہت قدیم، اور بڑا ان کا اختلاف بھی شروع سے چلا ہے. جو ان کے شعراء ہیں وہ دہلی والے لکھنؤ والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لکھنؤ والے دہلی والوں کو کچھ نہیں سمجھتے. دونوں ہی بہت زبردست اردو بولتے ہیں، لیکن تھوڑے ڈائلیکٹ میں فرق ہے، اسٹائل میں فرق ہے. تو ایک کھٹا کہتا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ایک کھٹی کہتا ہے. تو ایک کے لیے وہ چیز، اس کا یوزیج آف دہی فار ون اسکول آف تھاٹ میسکولائن ہے، دوسرے کے لیے فیمینائن ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا اسپیکرز آف دا لینگویج. تو ہمیں اہل زبان کو دیکھنا پڑتا ہے اس لحاظ سے. تو اس میں پھر کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کس طریقے سے پھر پتہ لگاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ مؤنث ہوتے ہیں علامتی یا قیاسی مؤنث. مثال کے طور پہ اردو میں مؤنث کی کیا علامت ہے آپ کے خیال میں؟ اگر میں کہ ایک لفظ آپ بولیں اردو کے اندر، آپ کو نہ پتا ہو اس سے پہلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی جس کی بیس پہ آپ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ یار شاید ہی مؤنث ہو؟ وہ کیا چیز ہوگی؟ شاباش. اور بھی لوگ جواب دیں، صرف ایک ہی رپلائی آیا ہے مجھے. اکثر نہیں، سینٹینسنگ نہیں، آخر میں جو ای ساؤنڈ آتی ہے نا وہ نارملی بتاتی ہے. جیسے لکڑی ہے، جیسے اور میں کیا بتاؤں، کوئی بھی چیز جس پہ ای ساؤنڈ آئے گی، ایک بلیٹی ہوئی ساؤنڈ آئے گی یا چھوٹی یا آئے گی، تو آپ اگر آپ نے وہ لفظ پہلے نہیں سنا ہوا ہوگا اور آپ کو نہیں پتا ہوگا، تو آپ کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ مؤنث اٹیچ کر دیں. یہ سے بہت ساری مثالیں میں اور کیا دوں، جیسے ابھی تو ایک ہی آئی تھی، آپ ہی کوئی دیں مثال. چابی، بالکل ٹھیک. شاباش، کرسی. یہ ساری ہیں. لیکن ان کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، جیسے بھائی، نائی، موچی. اب یہ کیونکہ وہ ہیں پیشے ہیں تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن جنرلی اگر آپ کوئی ایک ایسا لفظ جس کے بارے میں آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا اور آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ مذکر ہے مؤنث ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے اگر چھوٹی یا لگی ہوئی ہے تو آپ کنسیڈر کریں گے جنرلی کہ یہ مؤنث ہے. تو عربک میں کیا ہوتی ہے اس کی نشانی؟ اس کی 3 نشانیاں عربک میں کسی لفظ کے مؤنث ہونے کی. ایک ہوتی ہے تائے مربوطہ. اچھا مجھے ایک چیک کرنا ہے. اچھا جی، اس سے پہلے ایک چیز پوائنٹ مس ہو گیا تھا، وہ میں بتا دوں. عربک میں آپ کی جو مذکر ہے نا، اس کی کوئی خاص نشانیاں نہیں ہیں، لیکن مؤنث کی کچھ خاص نشانیاں ہیں. تو ہم کیا کریں گے، کسی بھی لفظ کو جب ہمیں دیا جائے گا عربک کے اندر، تو سب سے پہلے ہم اسے تھرو کریں گے مؤنث کے چارٹ کے اوپر. اگر وہ مؤنث کی کسی کنڈیشن کو پورا کرتا ہے تو وہ مؤنث کنسیڈر ہوگا، ورنہ اگر نہیں کرتا تو بائی ڈیفالٹ وہ مذکر ہی ہوگا. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ کیس جو ہوگا، بائی ڈیفالٹ جینڈر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، انلیس انٹل کی مونس کی کوئی نشانی مل جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مجھے کائنڈلی چیٹ میں بتائیں کہ بائی ڈیفالٹ حالت کیا تھی اسم کی. اسم بلحاظ حالت جو ہوتا ہے رفع نصب جر، اس میں بائی ڈیفالٹ حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع. شاباش، بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ جو جینڈر میں بائی ڈیفالٹ جینڈر کیا ہوتا ہے؟ مذکر، انلیس انٹل پروون ادروائز. اب اس کا ایک تو حقیقی ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے پڑھ لیا. ان کے تو اپوزٹ میں اس کا کوئی میسکولائن ایگزسٹ کرے گا، جیسے جیسے ماں ہے، جیسے بہن ہے، اس طریقے سے بہو ہے، بیٹی ہے. اچھا، دوسرے کون سے ہوتے ہیں جس میں آپ کو
علامتی یا قیاسی، یہ وہ ہوتے ہیں جس میں جو نان لیونگ ہوتے ہیں، اس میں یا تو آپ کسی علامت کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے وہ میں نے اردو کی علامت بتائی کہ آتی چھوٹی یا، تو عربک کی 3 علامتیں، ایک ہوتی ہے گول تا، جیسے جنتن، آیتن، سورتن، صالحتن، جس لفظ کے بھی آخر میں گول تا آ جائے گی تو آپ نے اسے بائی ڈیفالٹ مونس کنسیڈر کرنا، ٹھیک ہے. اور میں اس میں اسے بنانے کا قاعدہ بھی یہ بات سنیں، اگر میں آپ سے کہوں اردو میں کہ لڑکا اچھا ہے، اب میں جملے میں ساری چیزیں چینج کر دوں، لڑکے کی جگہ لڑکی کر دوں اور ہے کر دوں، لڑکی کیا ہو جائے گی، اچھا کی جگہ وہ چیز کیسے چینج ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، اچھی ہے. آپ نے کیا کیا، وہ جو اچھا تھا اس کے الف کو ہٹا کے چھوٹی یا لگا دی. جو چھوٹی یا وہی چیز جو آپ کہہ رہے تھے کہ اردو میں ایک جنرل جو نشانی ہے مؤنث کی وہ چھوٹی یا ہے. تو آپ نے جو صرف تھی لڑکے کی، ایڈجیکٹو جو تھا اس کے ساتھ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا، وہ علامت چھوٹی یا لگا دی، اچھی بن گئی، تو وہ لڑکی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب میں نے کہوں اسی طرح اور میں کیا مثال دوں اچھا اچھی سی ساتھ، وہ لڑکا کھڑا تھا یا لڑکا بیٹھا تھا، لڑکی بیٹھی تھی، وہ بھی اسی طرح آپ کر دیں گے. اچھا نیلا، نیلی، تو رنگوں میں بھی مذکر مؤنث ہم کس طرح بناتے ہیں کہ چھوٹی یا لگا کے اسے کنورٹ کر لیتے ہیں اگر ہم نے کنورٹ کرنا ہو مؤنث کے لیے، ٹھیک. تو عربک کے اندر آپ کیا کریں گے، اسی طرح گولتا آپ کی ایک علامت ہے. اگر آپ نے کسی ورڈ کو، کسی صفت کو، ویسے دیکھیں باپ کو تو آپ مؤنث نہیں بنا سکتے نا، کسی صفت کو، اچھا کوئی رنگ ہوا، رنگوں کو بھی چھوڑے چلیں، کوئی صفت ہوئی نا، اچھا، نیک، لمبا، چھوٹا، یہ ساری، تو انہیں آپ بنا سکتے ہیں مؤنث. کیا کریں گے کہ آخر میں یہ علامت لگا دیں گے گولتا کی. مثال کے طور پہ اگر عابد ہے تو عابد سے کیا ہو جائے گا، عابدون سے کیا بن جائے گا، آپ نے آخری حرف پہ زبر لگانی ہے اور پھر گولتا لگا کے یہ پیش لگا دینے. یہ میں اسے کنورٹ کرنے کا یہ قاعدہ ہوگا، آخری حرف پہ زبر اور پھر گولتا بالتنوین. عابد سے عابدتن، ٹھیک. عالم سے عالمتن، زاہد سے زاہدتن، خالد سے خالدتن، جسے ہم خالدہ، زاہدہ، عابدہ یہ کہتے بھی اردو میں نام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک. اب تن تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی ہم حرکات پڑھ رہے ہیں، لیکن جب عربک میں آپ یہاں سٹاپ کریں گے ظاہر نہیں پڑھی جائے گی، تو عابدہ، زاہدہ، خالدہ، صالحہ، مؤمنہ. تو ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی، جو آپ کے غیر حقیقی یا نان لیونگ مؤنث ہوتے ہیں عربک کے اندر، ان کے اندر کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علامتی مؤنث، یعنی جنہیں آپ پہچان سکتے ہیں. تو اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں گولتا آ رہا ہو تو ہم اسے مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک چیز ساتھ اور پڑھ لی کہ اگر ہم نے کسی مذکر صفت کو یا ایڈجیکٹو کو مؤنث بنانا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ زبر لگا کے آخر میں گولتا کا اضافہ کر دیں تو وہ چیز بن جائے. کافر سے کیا بن جائے گا، کافرتن. کافر سے بن جائے گا کافرہ تم، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ بھی ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا. تو پہلی نشانی کیا ہوگی، گولتا. اچھا اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے، الف ممدودہ. الف ممدودہ کہتے ہیں، let me erase the previous one. الف ممدودہ کہتے ہیں کہ آپ کے تھرڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہو، اس کے بعد الف ہو، اور لاسٹ ورڈ کیا ہو، حمزہ کے اوپر پیش ہو. اگر آپ کا کوئی اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے کہ تھرڈ لاسٹ پہ زبر، سیکنڈ لاسٹ الف، اور لاسٹ جو ہے حمزہ کے اوپر پیش، تو یہ جیسے آؤ ساؤنڈ آ رہی ہے، سماؤ، سماؤن ہوتا ہے ویسے، ہمراہ، سوداؤ، صفراہ، تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں الف ممدودہ، ٹھیک. فی الحال یہ شاید اتنے زیادہ یوز نہ ہو، زیادہ تر گولتا والے یوز ہوتے ہیں، تو فی الحال آپ ان کو فار دا نالج یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا اس کے علاوہ ہوتا ہے الف مکسورہ.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ کھڑی زبر ہوتی ہے اور اس کے بعد چھوٹی یا ہوتی ہے، جیسے کبرا، حسنہ، اولا، صغرا، یہ ساری مثالیں دی ہوئی ہیں ساتھ میں. یہ ساری کیا ہیں؟ صغرا ہوتی ہے چھوٹی، کبرا سب سے چھوٹی، کبرا سب سے بڑی، حسنہ سب سے اچھی، اولا سب سے پہلے. تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی مونس کی نشانی ہیں. تو جس کے آخر میں ان کی بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا چھوٹی یا ہو اردو میں، لیکن بھائی، نائی، موچی یہ سارے مذکر ہیں، حالانکہ ان کے اندر وہ علامت موجود ہے. اسی طرح بعض اوقات علامت موجود ہوتی ہے لیکن چیز مذکر ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دوں، آپ مجھے اس کی ایکسیپشن بتائیں گے؟ الف مقصورہ کی جو بالکل لاسٹ میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی کیا ایکسیپشن ہے عربک کے اندر؟ کہ الف مقصورہ آتا ہے لیکن مونس نہیں ہے. ذہن پہ زور ڈالیں. عیسیٰ، موسیٰ، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا الف مقصورہ ہوتا ہے لیکن وہ دونوں مذکر ہیں، انبیاء ہیں. تو اس کی بھی کیا ہوتی ہیں؟ اسی طرح ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو گول تھا اس کی بھی ایکسیپشن ہے. اب میں وہ لکھوں علامہ، علامتن. اب علامتن جو کوئی امام کسی عالم کو کہتے ہیں علامہ، اب کیا یہ مذکر ہے لیکن گولتا آ رہی ہے پھر بھی یہ مونس نہیں ہے. اسی طرح اور بھی گولتا کے ایکسیپشنز ہیں کہ جہاں، لیکن ایکسیپشنز کے لیے ذہن کھلا رکھا کریں. زیادہ تر جو چیز زیادہ یوز ہوتی ہے وہ رولز ہی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپشن ایسا نہیں ہے کہ وہ رول 100% اپلائی ہو رہے ہیں. بعض کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رولز میں فال نہیں کرتی. تو یہ ہم نے کیا پڑھ لیے سارے وہ. اچھا، اس میں یہ بات نوٹ کریں کہ جو الف گولتا والے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ منصرف ہوتے ہیں. مؤمنتن، مؤمنتن، اس کی اگر میں فارمز بناؤں تو کیا بنیں گی؟ مؤمنتن اور مؤمنتن، ٹھیک ہے. جبکہ الف ممدودہ جو ہیں، آؤ، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. صفراؤ، صفراء، صفراء، اس کا یہ دو نصب اور ذریعہ بنے گی، صفراء صفراء. اور یہ جو آخری الف مکسورہ یہ مبنی ہے، صغرا، کبرا، حسنہ، اولا، یہ تینوں فارم میں ایک جیسی رہتے ہیں. عیسیٰ، عیسیٰ موسیٰ تو خیر اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری مونس کی ہم نے 3 علامتیں پڑھی ہیں، ان میں جو پہلی علامت ہے یہ کیا ہے؟ منصرف. دوسری کیا ہے؟ کیونکہ تنوین نہیں آ رہی، یہ ہوتی ہے غیر منصرف. اور چوتھی مبنی، بالکل یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہے. یہ والی مونس ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ہم ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے پہلے اسپیکٹ پڑھا، اس کی کائنڈ پڑھی یا کیس آف دا ناؤن پڑھا. اب ہم جینڈر کو پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم کیس کو بالکل پیچھے چھوڑائیں گے. تو کیس اور جینڈر پھر ساتھ ساتھ اب اپلائی کریں گے. ہم چیزوں کو پڑھتے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جائیں گے. تو ہم نے جینڈر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس لیسن کو نہیں ہم نے بھولنا کہ ایسا بھی کچھ تھا کہ منصرف کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف کیا ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں چلیں اس کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو دوسری علامت ہے وہ پھر ہم جو اس کی کیٹیگریز ہیں وہ پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکن اس لیسن کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. سماعی مونث، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ہمیں سن کر معلوم ہوتا ہے کہ عربی سے مونث مانتے ہیں. اچھا، یہ والا جو ٹاپک ہے یہ پھر ہم ابھی کتنا ٹائم رہ گیا؟ الف، الف یا مبنا ہوں گا، یہ کیا محمد ارسلان آپ کا مجھے جو ہے نا وہ سوال سمجھ نہیں آیا بیٹا، دوبارہ لکھیں. الف یا، اچھا الف، وہ الف یا جو ہے نا وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے، وہ مبنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو کبرا، صغرا، حسنہ، اولا یہ مبنی ہوں گے، یہ تینوں فارم میں ایک جیسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر 10 منٹ ہیں تو ہم یہ اس کی ٹچ کر لیتے ہیں اسے. جو لاسٹ ہے آپ کی مونس کے حوالے سے، اب وہ باقی رہ گی سمائی مونس. اب وہ چارٹ شروع میں دہرائیں. ایک تھا لیونگ، نان لیونگ. لیونگ جو ہوگا ہر زبان میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. مدر، ڈاٹر، سسٹر، یہ ہر زبان میں مونس ہی ہوں گی. اور وی شوڈ اسٹارٹ ود دس تھنگ کہ عربک میں بائی ڈیفالٹ جینڈر مذکر ہوگا انلیس اینڈ اس میں مونس کی کوئی نشانی پائی جائے. اب مونس کی کیا، مونس کے چارٹ میں ہم اس چیز کو گھمائیں گے پھرائیں گے. اگر وہ مونس نکل آتا ہے، میچ کر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ مذکر ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ جو لفظ ہے وہ حقیقی ہے، مطلب کیا وہ اس کے اگینسٹ کوئی حقیقی جینڈر میسکولائن ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے مدر، ڈاٹر، سسٹر، اس طریقے سے.
تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم جائیں گے دوسری طرف. دوسری طرف کیا ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کیا اس میں بھی علامت پائی جاتی ہے. علامت تین طرح کی ہیں, گولتا, الف مکسورہ اور الف ممدودہ. پھر اگر علامت بھی نہیں ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہم جس طریقے سے اہل زبان کو کہتے ہوئے سنتے ہیں ہم ویسی ہی بات کو مان لیتے ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا, دہی جو ہے وہ لکھنؤ والوں کے لیے مؤنث سمائی ہے اور مذکر مؤنث سمائی نہیں ہے, اور ان کے لیے دہلی والوں کے لیے وہ ہے. دہی والے کھٹی کہتے ہیں, لکھنؤ والے کھٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھرڈ ٹائپ ہے مؤنث کی, یہ کیا ہوتا ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اہل زبان اس لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا اسپیکرز آف دا لینگویج. تو ہمارے جو علماء نحو تھے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ کیٹیگریز بنا لی تاکہ چیز آسانی سے یاد ہو جائیں. جیسے ہواؤں کے نام, ریحون, سرسرون, حاسبون, یہ سارے کیا ہوتے ہیں, مؤنث ہوتے ہیں. پھر قبائل کے نام, قریشن, اوسن, خزرجن, مؤنث. دوزخ کے نام, نارون, جہنم, سقرن, یہ سب مؤنث. ملک و شہروں کے نام, الروم, بکۃ, مدینۃ, پاکستان, مؤنث. شرابوں کے نام, خمر, رحیق, مؤنث. حروف تہجی, حروف الہجا, مؤنث. انسانی جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں, جیسے یدن ہاتھ, رجل ٹانگ, اذن کان, عین آنکھ, یہ سارے کیا ہوں گے, ساقن پنڈلی, یہ سارے کیا ہوں گے, مؤنث ہوں گے. اب انفن ہوتی ہے ناک, ناک ایک ہے تو یہ پہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسے یاد کرنے کا کچھ طریقہ اس طریقے سے ہے کہ اگر ہواؤں میں بیٹھ کے شراب پئیں گے تو انجام جو ہے وہ دوزخ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طریقے سے یاد کرنا چاہیں, تین کیٹیگریز کو کمبائن کر دیا جاتا ہے. ہوا میں بیٹھ کے شراب پئیں گے تو انجام پھر دوزخ ہی ہونا ہے. تو ہواؤں کے نام, شرابوں کے نام, دوزخ کے نام, یہ سب مؤنث. اچھا, اس کے بعد ملک و شہروں کے نام, اور پھر حروف تہجی قبائل کے نام تو چلے ہیں ہی, انہیں تھوڑی دیر کے سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے. پھر انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں, جب ان سے سب سے اگر وہ مؤنث وہ اسم پاس کر جاتا ہے, کسی سے بھی میچ نہیں ہوتا, نہ وہ حقیقی ہے, نہ وہ اس کے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہے, نہ اس کو اس کسی کیٹیگری میں, نہ وہ ہوا کا نام ہے, نہ شراب کا, نہ آگ کا, نہ ملک و شہروں کا, نہ انسانی جسم کے وہ عضو جو پیئرز میں ہوں, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, اور کچھ متفرق ہیں اس میں سے بھی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں پھر یہ کیا ہوگا, مذکر ہوگا. اس کے علاوہ کچھ وہ بھی ہیں متفرق بھی ہیں, مثال کے طور پہ ارضن زمین, سماؤن آسمان, یہ دونوں جو ہیں مؤنث ہیں. شمسن سورج مؤنث ہے. حربن لڑائی مؤنث ہے. ریحن تو وہ ہوا میں ہی آ گیا تو اس کا یہاں ضرورت, اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دارن مؤنث ہے. نارون بھی وہاں پہ اس کیٹیگری میں آ گیا, اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفسن مؤنث ہے. سبیل راستہ مؤنث ہے. اس کے علاوہ کأسن جو گلاس مؤنث ہوتا ہے. تو یہ ساری یہ کچھ نا پھر متفرق اسماء ہیں, جو یہ تھوڑا سا ہی چارٹ ہے, زیادہ نہیں ہے, 5-6 ہیں یا وغیرہ, کیونکہ بار بار قرآن میں یوز ہوئے ہیں تو اس لیے انہوں نے پہلے سے اسے علیحدہ سے ڈسکس کر لیا کہ یہ نہ یہ حقیقی ہیں, نہ ان کے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہے, نہ یہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں آتے ہیں, پھر بھی یہ مؤنث ہیں اور قرآن میں یوز بھی ہوئے ہیں تو انہوں نے علیحدہ سے بتا دیے. انہیں یاد کرنے کے لیے زمین آسمان کا جوڑا بنا لیں, ارض سماؤں, پھر سورج کا بنا لیں, پھر نفسن وہ ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو مطمئنہ جو ہے وہ مطمئنن سے بنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی اس کا قاعدہ پڑھا ہے کہ کیسے ہم بنائیں گے, کہ آخر میں مطمئنن تھا تو نون پہ زبر لگا کے گول تا لگا دیں گے, مطمئنتن. ٹھیک ہے, تو یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو مطمئنہ, تو نفس کے ساتھ اگر مطمئنہ آ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا, نفس جو ہے وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ نفس بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور سبیل راستہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک, تو اب میں ریوائز کر دوں آج کا سبق جلدی جلدی, اس سے پہلے کہ آپ بھولیں. سب سے پہلے کیا ہوگا, بائی ڈیفالٹ مذکر انلیس انٹل مؤنث کی کوئی نشانی پائی جائے. اب مؤنث کے دو ٹائپس ہیں, ایک حقیقی, حقیقی میں کیا ہوگا, اس کے کورسپونڈنگلی مذکر ایگزسٹ کرے گا, لیونگ تھنگ ہوگی. یا غیر حقیقی, غیر حقیقی ہوگا بے جان چیزوں کے بارے میں, ان کا جو ہوتا ہے جس استعمال جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. غیر حقیقی اندر ہو سکتا ہے کوئی علامت پائی جائے تو وہ کیا کہلائے گا, علامتی مؤنث. وہ علامت کتنی طرح کی ہیں, گولتا,
الف مکسورہ یا الف ممدودہ پہلے لکھ لیتا ہوں میں. پھر تیسری ہے الف مکسورہ، کھڑی زبر اور چھوٹی ہے. یہ الف نہیں ہے، کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے. کبرا، صغرا، وہ ٹھیک. اگر علامت کوئی نہیں پائی جاتی پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا کوئی سمائی تو نہیں، یعنی اہل زبان تو ایسے نہیں بولتے ہیں. اب سمائی کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جیسے نمبر 1 آپ کے لیے ہواؤں کے نام، پھر شرابوں کے نام، پھر جہنم کے یا آگ کے نام، پھر ملکوں شہروں کے نام، ٹھیک ہے. پھر وہ پیئرز والے ایسے اعضاء، انسانی اعضاء جو کس میں جوڑوں کی شکل میں پیئرز کے اندر موجود ہو. یہ 4-5 یاد کر لیں، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ کچھ متفرق اسماء ہیں جن میں زمین، آسمان، سورج، ان تینوں کا پیئر بنا لیں. پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ سے نفسن کو یاد کر لیں کہ یہ کیا مؤنث ہے. پھر دارن جو گھر ہوتا ہے یہ مؤنث ہے. پھر کاسن یا وہ کیا ہوتے ہیں حرب، جنگ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، کچھ متفرق اسماء ہیں جو مؤنث کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے اچھا حقیقی کی کیا مثالیں یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، جیسے ماں، بہن، بیٹی، بہو، ٹھیک ہے. یہ ساری. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اسم کو لینا ہے، اس چارٹ میں گھمانا ہے. سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ حقیقی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے آ جانا ہے غیر حقیقی میں. پھر آپ نے علامتی چیک کرنا ہے. اگر علامتی بھی نہیں ہے پھر آپ نے سمائی میں آ جانا ہے. سمائی میں اس کی کیٹیگریز چیک کرنی. ان میں سے بھی نہیں ہوتا، سب کچھ گھمانے کے بعد پھر آپ اسے ڈکلیئر کر دیں کہ وہ کیا ہوگا، وہ مذکر ہوگا. اگر کسی سے میچ کر جاتا ہے تو پھر آپ کہیں گے وہ والا مثال کے طور پہ کہ آگ کا نام ہے تو آپ کہیں گے لاک کر دیں گے وہاں پہ، کہیں گے کیونکہ یہ آگ کا نام ہے، سمائی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. تو ایوری تھنگ بائی ڈیفالٹ وڈ بی مذکر انلیس انٹل پروون مؤنث. ٹھیک ہے. تو کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں، اور ورنہ پہ انشاءاللہ اس کا باقی جو ہے پھر انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے. 2-3 منٹ رہ گئے، جلدی سے کوئی سوال وغیرہ تو آپ پوچھ لیں. جزاک اللہ السلام. زیب صاحب شکریہ، جزاک اللہ. نفس کے بعد what have you written، نفس کے بعد میں نے حربن لکھا ہے. حربن کہتے ہیں جنگ کو. وہ تھوڑی جگہ سوری ایسی تھی، میں یہاں لکھ دیتا ہوں حربن. دار الحرب یہ جیسا تھا نا، حربن کہتے ہیں جنگ کو. ٹھیک ہے. حاربا یہ بھی مؤنث ہوتا ہے. کأسن گلاس یہ بھی مؤنث ہوتا ہے. سبیل راستہ یہ بھی مؤنث ہوتا ہے. تو یہ کچھ ہیں، زیادہ وہ نہیں ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں. حرب سبیل، خیر یہ سبیل بھی کافی آئے قرآن میں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلیں، میرا خیال ٹائم بالکل اس کا ختم ہی ہوا چاہتا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اس میں ریگولر ہوں، یقین کریں ان چیزوں کا کوئی. سر وٹ اباؤٹ نفس؟ نفس مؤنث ہے بیٹا. اس کا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر یہ نفسن کا تھوڑا سا کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر دیں، یہ تھوڑا بیٹا سا وہ کہہ اب رہے تھے آپ اب نفس مطمئنہ. نفس وہ تھا نا، میں وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. مطمئنہ جی سر. ٹھیک ہے. اب مطمئنہ کیا ہے، مطمئن سے بنا ہے مطمئنہ. یہ تو اب آپ کو جی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم جی جی آخری حرف پہ وہ گولتا لگا دیتے ہیں تو وہ مؤنث بن جاتا نفس ہے. میں چینج کر لیں گے. جی سر ٹھیک. تو اب مطمئنہ اٹ مینز نفس کیا تھا، پھر مؤنث تھا، جس کی وجہ سے ہمیں مطمئن کے بجائے مطمئنہ یوز کرنا پڑا اس کے ساتھ. ٹھیک. تو یہ ٹھیک ہے. نشانی ہے یاد رکھنے کے لیے کہ نفسن جو ہے اٹ سیلف کیا ہے، ایک مؤنث ہے. نفس شرابوں کے جو نام ہے اس کو کہیں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں گے پلیز. کس کے نام؟ شرابوں کے نام. شرابوں کے نام اس میں مثال دی ہوئی تھی نا، جیسے ایک خمرون ہوتا ہے شراب کا نام. اس کے علاوہ بھی مطلب مجھے اب ٹو بی آنیسٹ میری ویکیبلری اتنی واسٹ نہیں ہے کہ میں سارے وہ بتاؤں کہ عربک میں کیا کیا لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن آئی گیس سلائیڈ کے اندر وہ مینشن تھا
تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو وہ بھی مے بی وہ ایگزامپل جو ہے نا آپ کو ساتھ وہ سمجھ آ جائے. ایک منٹ میں دیکھ لوں دوبارہ. ایک تو خمرون رحیقن راحا یا قاف، یہ بھی وہ شراب کا ہی قسم ہے یا نام ہے. یہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. جو چیز بھی اس کیٹیگری میں آئے گی، آپ کو اگر اس کا مطلب پتہ ہوگا تو یو ول کنسیڈر دیٹ ایز اے مؤنث. ٹھیک ہے، 1 منٹ لیفٹ، تو بس دعائیں وہ پڑھتے ہیں کفارہ مجلس. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.